آج 19 شوال تیسرا جمعۃ المبارکہ کا بابرکت دن ہے۔ اولیاء اکرام فرماتے ہیں شوال کے تیسرے جمعہ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی، رزق مال دولت آپ کے گھر کے دروازہ توڑ کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ایسا بابرکت دن ہے، ایسا موقع ہے جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء اکرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق مال دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے شوال کے مہینے کا استقبال کیسا کرتے تھے، ماہ شوال کے تیسرے جمعہ کو اپنے حاجات کیسا پورا کرواتے تھے، اپنے پسند کا نصیب تقدیر کیسا لکھواتے تھے۔ یاد رکھے گا، شوال اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال ہے۔ اس مہینے کی شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنے رحمت بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج ماہ شوال کے تیسرے جمعہ کے دن ایک خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت رزق آتا ہے، گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر میں بے برکتی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جو شخص کہتا ہے میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارکہ کے ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کو مقدر ہو جائے، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑے، ماہ شوال کے تیسرے جمعۃ المبارکہ کے دن یہ خاص وظیفہ ان قبولیت کی گھڑیوں میں لازمی پڑھنا ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا خدا را آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ انتہائی برکت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بندہ بھی ان خاص قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے ان خاص عمل کو پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ آج ماہ شوال کے تیسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل ایمان یقین رکھتے ہوئے پڑھے، اور اللہ سے اپنے حاجات، اپنی ضروریات، اپنے خواہشات، جو کچھ آپ کے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ رزق مال دولت اللہ آپ کو کتنا کیسا عطا کرتا ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔
یہ وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ گھر پر رہیں، دکان پر رہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شوال کی تیسرے جمعۃ المبارکہ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کا تیسرا جمعہ مبارکہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسا وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آسان سا مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس چیز کی نیت کر لیں مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اس وظیفے سے میرے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو نیت کر لیں میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کے اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے تو اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہیں، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکتی، آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے، بڑے سکون آسان سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہی، تو آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسی پوری ہوگی جسے پورا ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا،
یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک آپ کی جتنے بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گے، رزق دولت کا ایسا طوفان آئے گا آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا، گھر سے غربت تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ ماہ شوال کی قبولیت کی گھڑیوں ہیں، خدا را یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ اگر آج کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس کے لیے آپ نے یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کریم کے سامنے اپنے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں، اب آپ نے آج کا تیسرا آخری وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ سورہ کوثر پڑھ رہے ہو، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی جب آپ یہ تینوں اعمال بتا گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ لیں۔ آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر سورہ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنے حاجات مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔
اور جب آپ عمل مکمل کر لیں آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال خوب مقدر میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔